ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ بیش بہا قیمتی درود و سلام نازل ہو ہمارے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ اس سخت موسم کے اندر بھی کما حق اللہ رب العالمین کے حکم سے روزہ رکھ پا رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین ہی کی یہ حکمت ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہے کہ ہم اور آپ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ میں روزے کو مکمل کر پا رہے ہیں. ورنہ عام دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ اگر چند گھنٹے پانی کا گلاس اگر ہمارے سامنے نہ آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پانی کی طلب میں بے قرار رہتے ہیں. مگر رمضان کے مہینے میں پورا دن ہم بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نہ بھوک کی شدت پریشان کرتی ہے اور نہ ہی پیاس کی شدت جو عام دنوں میں پریشان کرتی ہے وہ شدت ہمیں رمضان کے مہینے میں محسوس نہیں ہو پاتی. یہ اللہ رب العالمین کا بے پایان شکر اور احسان ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرماتا ہے اور ہمارے لیے جو ہے اس مہینے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا آسان بنا دیتا ہے. قرآن کریم کے اندر ہم جو تلاوتیں سن رہے ہیں تو اصل میں میرے بھائی اور دوستوں یہ جو بیان ہم کرتے ہیں اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ زبان جو قرآن کی زبان ہے یہ عربی زبان ہے اور عربی زبان ہم اور آپ نہیں سمجھتے. یعنی عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا فرمایا, اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا یا اللہ نے ہمیں کس چیز سے روکا, ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس آیت میں رب کریم نے ہم سے کیا کہا ہے. اسی لیے اکثر جگہوں پر تراویح کی نماز کے بعد دروس کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ اس پارے کو جو پڑھا گیا ہے اس کا ایک خلاصہ, حالانکہ خلاصہ بھی اسے نہیں کہہ سکتے ہم, ناممکن ہے خلاصہ کر پانا بھی, بس یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی معلومات اس آیت کے تعلق سے یا اس پارے کے تعلق سے جو اہم ہے معاشرتی اعتبار سے ہر عالم کوشش کرتا ہے کہ آپ کے گوشے گزار کرے. میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں اور ایک ناکام سی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے علم کے مطابق میں قرآن حکیم کی ان آیتوں کے بارے میں آپ کو بتلاؤں جو ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے, جس کا جاننا جس کی معرفت ہمیں ہونا بہت ضروری ہے معاشرتی نظام کے اعتبار سے, ہماری زندگی کو بدلنے کے اعتبار سے. کل بہت ساری باتیں میرے بھائی اور دوستوں آئی تھیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تعلق سے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور اگر ہمارا کوئی ذمہ دار یا امیر بنتا ہے یا کوئی ہمارے علاقے کا عالم ہے جس سے ہم مسئلے دریافت کیا کرتے ہیں, اگر وہ واقعی متبع سنت ہے یعنی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, رسول کی اطاعت کرتا ہے اور فیصلے بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق کرتا ہے, تو ہم ایسے امیر کی بلا شبہ اطاعت کریں گے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایسے امیر کی اطاعت آپ پر واجب الاتباع ہے, آپ ایسے امیر کی اطاعت کرنا آپ پر فرض ہے. اور اگر کوئی عالم اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی بات بتلاتا ہے تو اس کو ماننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے, آپ کی اخروی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے. اگر آپ کسی عالم کی وہ بات جو قرآن و حدیث کے روشنی میں ہو اگر آپ اسے ٹھکرا دیں گے تو گویا آپ نے عالم کی بات نہیں ٹھکرائی بلکہ قرآن کو اور حدیث کو ٹھکرایا. کیوں کہ عالم نے کوئی اپنی گھر کی بات نہیں کی تھی, عالم نے مسئلے جو آپ کو بتلائے تھے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس نے جو ہے ارشاد فرمائے تھے, یہ آپ کو بتلایا تھا, آپ کے گوشے گزار اس نے کیا تھا, مگر آپ نے اسے صرف انا اور عصبیت میں آ کر کے کہ یہ ہمارے برادری کا عالم نہیں ہے یا یہ ہمارے مسلک کا عالم نہیں ہے, آپ نے صرف یہ تصور کرتے ہوئے اس عالم کی بات کو آپ نے نکار دیا. تو اس عالم کی بات کو نہیں نکارا, بلا شبہ زبان اس عالم کی تھی مگر اس زبان سے جو باتیں نکل رہی تھی وہ اس عالم کی نہیں تھی بلکہ وہ کتاب اللہ کی تھی اور سنت رسول اللہ کی تھی, اللہ رب العالمین کی حدیث تھی. آپ نے اپنے انا اپنے مسلک پرستی کے اندر میں جو ہے الجھ کر کے آپ نے قرآن و حدیث کی ان باتوں کو
جو واقعی صحیح تھیں انہیں آپ نے ٹھکرا دیا اور آپ نے پھینک دیا، اور جو چیزیں صحیح نہیں ہیں، جو لوگوں کے خود تراشیدہ ہیں، لوگوں نے جسے خود سے بنا رکھے ہیں، خود سے جو ہے جس کی ترویج و اشاعت کر رکھی ہے، جس کا ثبوت نہ قرآن کریم کے اندر ملتا ہے، نہ قرآن مقدسہ کے اندر ملتا ہے، اور نہ ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و فرمودات کے ذریعے یا آپ کے افعال کے ذریعے ملتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کسی بھی قول و قرار یا افعال کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ایسے ایسے اعمال آج ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں، چل چکے ہیں اور شہرت پا چکے ہیں کہ جس کا ثبوت میرے بھائی اور دوستوں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، اور مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ، ایک بڑا طبقہ ثواب سمجھ کر کے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ان اعمال کو کر کے ہم جنت سب بنا لیں گے، جنت میں گھر بنا لیں گے، جنت حاصل کر لیں گے اور جہنم سے دور ہو جائیں گے، اس تصور کے ساتھ میں، اس امید کے ساتھ میں ان افعال اور ان اعمال کو کرتے ہیں جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس کی تفصیلی گفتگو کل کے درس میں آ چکی ہے۔ آگے چلیں، اسی کڑی کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر آیت 65 میں اللہ نے ایک بڑی پیاری آیت ارشاد فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے یہ پہلی آیت ہے پورے قرآن میں، پہلی اور آخر ہے جہاں پر رب کریم نے اپنی ذات کی قسم کھائی۔ پورے قرآن میں سورہ نساء 65 کے علاوہ آپ کو اور کوئی آیت ایسی نہیں مل پائیں گی جس کے اندر میں رب کریم نے اپنی ذات کی قسم کھائی۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، زمین کی کھائی، اور بھی بہت ساری چیزوں کی، اللہ نے رات کی کھائی، چاشت کی کھائی، اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، مگر اللہ نے صرف واحد جگہ پہ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، ذات کی، ورنہ پورے قرآن میں آپ پڑھ جائیے کہیں پر بھی اللہ رب العالمین کی اپنے ذات کی قسم نہیں مل پائیں گی آپ سوائے اس آیت کے۔ اب بات بھی بڑی مارکے کی ہے میرے بھائیوں، بڑی مارکے کی بات ہے، سمجھنے کے لیے بڑی مارکے کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کے ساتھ کی، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لا یؤمنون، لا مطلب ہوتا ہے نہیں، یؤمنون مطلب ایمان والا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر میں مرد بھی داخل ہے، عورت بھی داخل ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مگر اللہ نے استثناء کیا، حتیٰ کے ذریعے سے چند لوگوں کو سائڈ میں کر دیا کہ نہیں، بلا شبہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا مگر جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ کامیاب ہوگا۔ کیا ہے؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے لڑائی جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا جج تسلیم نہ کریں۔ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے لڑائی جھگڑے، اپنے اختلافات کے اندر میں فیصلے کے طور پر آپ کو اپنا جج تسلیم نہ کر لیں، آپ کو اپنا منصف تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اس کے بعد اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی کجی محسوس نہ کریں۔ کب؟ جب آپ فیصلہ کر چکے، مما قضیت یسلموا تسلیما، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے معاملے میں فیصلہ کر دے، مما قضیت، جو کچھ بھی ہو اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، تو اس کے بعد آپ اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، بلکہ اس فیصلے پر کیا ہو؟ راضی ہو، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اپنے سر کو جھکا دیں، خم کر رہے اپنے سر کو، بیش بلا شبہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اسے قبول کریں۔ مگر میرے بھائیوں دوستوں، کیا معاملہ ایسا ہے؟ ہم آج مسلمانوں کا طبقہ جان بوجھ کر اپنے فیصلے قرآن و حدیث سے نہیں کروانا چاہتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم نے فیصلہ کروایا تو فیصلہ میرے حق میں نہیں آئے گا، اسی لیے ایسے جگہ پہ چلو جہاں پہ جھوٹ کالا لباس اوڑے کھڑا رہتا ہے، جہاں پر جھوٹ جو ہے کالا لباس اوڑے کھڑا رہتا ہے، اور جہاں پر سچ بیچا جاتا ہے، جھوٹ خریدا جاتا ہے، جہاں پہ سچ کی بھی سودے بازی ہوتی ہے، جھوٹ کی بھی سودے بازی ہوتی ہے، جہاں پر سچ بھی بیچا اور خریدا جاتا ہے، جھوٹ بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں، گواہ بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں، ایسے دربار میں اور جج کون ہوتا ہے؟ منصف کون ہوتا ہے؟ کیا ہمارے شریعت کا جاننے والا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ارے ہماری شریعت تو چھوڑیے، اسے صحیح سے استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ پیشاب کیسے کیا جاتا ہے۔ ایسے پلید کے پاس ہم جاتے ہیں اپنے شرعی مسئلے حل کروانے کے لیے، اپنے زندگی کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جس کا حل قرآن و حدیث میں بلا شبہ موجود ہے۔
بھئی اگر موجود نہ ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ہمارا مسئلہ ایک ایسا درپیش آ چکا ہے جس کا حل قرآن و حدیث میں نہیں مل پا رہا ہے، تو ہم اس لیے فلاں جگہ گئے یا دوسری جگہ پہ ہم گئے۔ مگر میرے بھائیو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے، جس مسئلے کے اندر میں ہم پریشان ہوتے ہیں، اس مسئلے کا حل، بلکہ یوں کہیے کہ کلی حل، مکمل حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مثال کے طور پہ بھی موجود ہے اور حکم کے طور پر بھی اس کا حل موجود ہے قرآن مقدسہ کے اندر میں، حدیث مبارکہ کے اندر میں۔ پھر بھی ہم قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم رجوع کرتے ہیں، ان لوگوں کے دربار میں جاتے ہیں، ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جنہیں میرے بھائیو شریعت کا شین بھی نہیں معلوم، جنہیں ہماری شریعت کی پاکیزگی کا کچھ بھی احساس نہیں ہے، اور پھر وہ بھی ہماری شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، میرے بھائی اور دوستو تصور کریں کہ ہم اور آپ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ رب کریم نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے کہا ہے کہ جو انسان اپنے مسئلے میں قرآن و حدیث کو اپنا جج نہ بنائے، اللہ کے نبی کو جج بنانے کا مطلب کیا؟ مطلب اللہ کے نبی جب تک باحیات تھے صحابہ نے جج بنایا، اب چلے گئے دنیا سے تو کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ مسائل موجود ہیں، احکام موجود ہیں، انہی کسوٹی پر اپنے مسئلے کا حل آپ تلاش کیجئے، اور بلا شبہ آپ کے ہر مسئلے کا حل بالکل امن و امان کے ساتھ میں، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی دقت کے آپ کو شریعت مطہرہ کے اندر میں مل پائے گا، اور آپ سکون کے ساتھ خوش ہو کر کے اس فیصلے سے جو ہے اپنی زندگی کو آپ سنوار پائیں گے۔ دوسری جگہ جا کر کے صرف اور صرف زندگیاں پریشان ہوتی ہے، فیصلے کا حل نہیں نکلتا، معاملے کا حل نہیں نکلتا، فیصلہ صحیح نہیں ہو پاتا۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ آیت ایک مسئلے کے تحت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کے اندر میں حدیث نمبر 4585 میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنے کھیت میں یا باغ میں پانی کو ڈالنے کے لیے، یعنی اس کھیت کو سیراب کرنے کے لیے جو پانی آتا تھا، اس پانی کو لے کر کے ایک دوسرے مسلمان سے کچھ انبن ہو گئی، کچھ بات بگڑ گئی، مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے دونوں کی بات سنی، پھر آپ نے حضرت زبیر سے کہا کہ زبیر، جب پانی آئے نالے میں تم اپنا کھیت سیراب کر لو اور پھر اپنے ساتھی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ تو جو ساتھی تھا جس سے اختلاف تھا حضرت زبیر کا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، اس لیے فیصلہ آپ نے اس کے حق میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی ناراض ہوئے، اور اللہ کے نبی کیا ناراض ہوئے؟ اللہ خود ناراض ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کو ثابت کرنے کے لیے، اس فیصلے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی کہ نبی جو فیصلہ کر دے پھر اس سے آگے آپ کو جانے کی ذرہ برابر بھی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی پیاری چیز جو ہمارے معاشرے سے ندارت ہو چکی ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 86 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ آیت یا تو آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، اگر سنا ہوگا تو اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، یا یہ کہ علماء کرام اسے چھپا جاتے ہیں، بڑی چلاکی سے چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ اس میں اس کا مفاد ہے، ان کا فائدہ ہے، کیونکہ ان کی زبان جو جملے نکالتے ہیں نا، ان علماء کے زبان جو ان آیتوں کو چھپاتے ہیں، ان کے زبان ایسے ایسے کلمات نکالتے ہیں کہ اس کلمات کو باقی رکھنے کے لیے انہیں اس آیت کو چھپانا لازمی ہے۔ آیت کو بڑی کہہ لیجئے، قرآن کی ہر آیت اپنے آپ میں بے مثال ہے، مگر ایسی چھپی ہوئی آیت نہیں ہے، بلکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر کوئی آپ سے تحیہ کرے، کیا مطلب؟ سلام کرے، اگر کوئی آپ سے سلام کرے تو کیا کرے؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ اس کا بہتر طریقے سے جواب دیں، یا اسی الفاظ کو، اور ردوها، یا انہی الفاظ کو آپ لوٹا دیں جو اس نے آپ کو سلام کے جملے جو اس نے کہے ہیں، اسی جملے کو لوٹا دیں، یا پھر اس سے بہتر جواب دیں۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو بہتر جواب دینا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، تو یہ اس کو بہتر طریقے سے لوٹانا ہوا۔
برکت کی دعا بھی دے رہے، رحمت کی دعا بھی دے رہے، اور اگر کوئی تینوں جملے کہتا ہے تو آپ بھی تینوں جملے کے ذریعے اس کے مواصل آپ جواب دیں۔ مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے سلام مت کرنا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ سنا کہ نہیں سنا یہ مسئلے؟ جی ہاں، آپ کے شہر میں یہ مسئلے بڑے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی ہمارے بڑے عزیز عالم صاحب آئے ہوں گے جنہوں نے بیان دیا کہ ان لوگوں سے مصافحہ مت کرو، نکاح فاسد ہو جائیں گے، نکاح ختم ہو جائیں گے، ان سے سلام مت کرو، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے اس کا جواب دیجیے، اور آپ سے بھی کہا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ سلام کیجئے، جسے آپ پہچانتے ہیں اسے بھی، اور جسے آپ نہیں پہچانتے ہیں وَإِن لَمْ تَعْرِفْ، جسے آپ نہیں پہچانتے ہیں اسے بھی آپ سلام کیجئے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان ہے تو یہ فریضہ ہے آپ کا، آپ اسے سلام کریں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بڑی جماعت چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے اگر کوئی راستے میں بیٹھا، وہ آپ سواری سے نکل رہے ہیں تو آپ چلنے والے ہیں تو بیٹھنے والے کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کریں۔ یہ ترتیب بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر ہم نہیں کرتے سلام، سوچتے ہماری شان گھٹ جائے گی ہم سلام کریں گے۔ تو آج تحیہ کا مطلب معلوم ہے آپ کو، اس کا ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ کیا پتا کس زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی۔ چاہتے ہیں نا بھائی کہ اللہ کی سلامتی آپ کو ملے؟ کوئی ہے ایسا جو نہیں چاہتا ہے؟ چاہتے ہیں اللہ کی سلامتی ملے، اللہ کی رحمت آپ کو ملے، اللہ کی سلامتی نازل ہو، برکت نازل ہو آپ کے اوپر، چاہتے ہیں؟ بھئی آپ کو کیا پتا کہ اللہ رب العالمین کس وقت اس بندے سے کتنا خوش ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے غضب کو ٹھنڈا کر رکھا ہے، رحمت کو جو ہے کھول رکھا ہے، رب کی رحمتیں اچھال لے رہی ہیں اس شخص کے لیے، اور اس نے آپ سے کہا السلام علیکم، یا آپ نے سلام کیا اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، اور اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہے، اس کی زبان میں تاثیر ہے اور دعا کر رہا ہے آپ کے لیے، اللہ قبول کر لے۔ کبھی غور تو کر کے دیکھیے میرے بھائیوں دوستوں، تصور تو کیجیے، مگر ہم سلام نہیں کرتے، سامنے سے گزر جاتے سلام نہیں کرتے۔ یہاں تو مسئلہ یہ جسے نہیں جانتے اسے تو سلام کرتے ہی نہیں ہے، اور جسے جانتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ابے اور تبے اور گالی کے ذریعے اس سے بات کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں سے فون پہ بات کرتے ہیں تو سلام کے ذریعے فون نہیں اٹھاتے یا ان سے گفتگو شروع نہیں کرتے، گالی کے ذریعے شروع کرتے ہیں۔ میں کب سے تجھے فون لگا رہا ہوں اور گالی کے جملے استعمال کرتے ہوئے میں تجھے کب سے فون لگا رہا ہوں، تو نے اٹھایا کیوں نہیں فون؟ بدتمیزی کے جملے، بے ادبی جملے۔ ارے مسلمان تو با ادب ہے، اسلام کی تعلیم تو ادب سے بھری پڑی ہے، ارے اخلاق نہیں تو اسلام کا معیار ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے فرماتے ہیں کہ بے شک میں جو ہے مبعوث کیا گیا ہوں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی آپ کی تخلیق ہی جو ہے اعلیٰ اخلاق پر کی گئی ہے۔ ارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بعثت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے اخلاق کی تعلیم کے ساتھ میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس نبی کے امتی ہیں ہم جس کی تعلیم اخلاق پر مبنی ہے، مگر آج ہمارے اعضا و جوارے سے، ہمارے قول و قرار سے کہیں بھی نہیں جھلکتا کہ ہم اخلاق مند ہیں۔ جھلکتا ہے ہمیں بدتمیزی سے بات کرنا۔ میں افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے بیٹے کو دیکھا ہے، باپ کا فون آ رہا ہے، سلام کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں ابا جی، ماں کا فون آ رہا ہے، والدہ کا فون آ رہا ہے، اس والدہ کا فون جس نے 9 مہینے اپنے خون سے آپ کو سینچا ہے اپنے شکم کے اندر، اور سالوں تک، تو 1 سال یا 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کے آپ کو پروان چڑھایا۔ کیا وہ ماں اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ وہ آپ کی سلامتی کی دعا لے آپ سے؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں دوستوں، ہم ماں کا فون اٹینڈ کرتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ بے حسی کیوں ہے میرے بھائی؟ اسلام کی تعلیم تو اپنی جگہ پر تعلیم تو ہے ہی، مگر کیا ہماری وہ ماں، کیا ہمارا وہ باپ جو ہماری خوشی کے لیے اپنی خوشی کی قربانی دیتا ہے، ہمیں چھاؤں دینے کے لیے خود دھوپ کے اندر میں تپتا ہے، ہمیں کھانا کھلانے کے لیے گرمی کی شدت میں ہماری ماں چولہے سے سر مارتی ہے، کیا وہ باپ اتنا بھی حق نہیں رکھتے ہمارے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ ارے کم سے کم سلام کے ذریعے انہیں دعا یا کلمات عطا کر دیں، پتہ نہیں اللہ کب قبول کر لے۔ اور تو اور اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ؟
ماں باپ کی دعا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے۔ کون کون؟ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، یعنی بد دعا جو کرتا ہے، مظلوم کبھی دعا کرے گا اللہ اسے اور دے، اسے اور نواز، نہیں، بد دعا کرے گا مگر وہ دعا ہی ہے جو اللہ سے کر رہا ہے، یعنی مظلوم جو بد دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اور دعوت الوالد لولدہ، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ اپنے والدہ کو یا والد کو کہیں گے السلام علیکم، وہ جواب دیں گے وعلیکم السلام، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین والد کی دعا اس کے بچے کے حق میں قبول کرتا ہے۔ آپ ماں کو سلام کریں گے، باپ کو سلام کریں گے، وہ لوٹائیں گے، وہ دعائیہ کلمات آپ کو کہیں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ نے قبول کر لیا تو رحمت بھی آپ کے اوپر، سلامتی بھی آپ کے لیے، برکت بھی آپ کے اوپر۔ اتنی بہترین جگہ اور کوئی مل سکتی ہے؟ اتنی بہترین دعا اور کہیں سے مل سکتی ہے؟ یہاں تو قبولیت کی گارنٹی بھی ہے نا، ہے کہ نہیں گارنٹی؟ اللہ کے حبیب گارنٹی دے رہا ہے کہ والدین کی دعا اس کے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ارے دعا لینا سیکھو میرے بھائیوں اور دوستوں، ارے غیرے کو کہتے رہتے ہو کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جہاں گارنٹی ہے قبول ہونے کی وہاں دعا نہیں لیتے۔ کتنی بے حسی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، گارنٹی مل رہی ہے یہاں۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا قبول ہو رہی ہے بچوں کے حق میں، مگر ہم دعا نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں سلام کرنا چاہیے، ہمیں دعا لینا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائی ایک اور آیت میرے خیال سے بارہا آپ نے سنا ہے، مختصر طور پہ ہم نماز میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں نا، بڑی کوتاہی کرتے ہیں نماز کے اندر۔ اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر میں، یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 102 ہے، 102۔ یہ آیت کب نازل ہوئی میں مختصر بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، ادھر کافر کی فوج ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، دونوں سب کے ہاتھوں ننگی تلوار چمچما رہی ہے، بس ہر فریق ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے کہ کب موقع ملے اور میں زبر ہو جاؤں اور سامنے والے کو زیر کر دوں۔ ایسے وقت میں ذرا سا نماز کے وقت میں تاخیر ہو گئی نماز پڑھنے میں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو یہ حکم سنا دو، کیا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، کہ اللہ کے حبیب جب آپ صحابہ کے درمیان ہو، نماز کا وقت ہو جائے، فاقمت لهم الصلاة، اٹھیے نماز ادا کیجیے۔ نماز جنگ کے میدان معافی۔ اور اچھا آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی جنگ کس لیے لڑ رہے تھے؟ زمین حاصل کرنی تھی کیا کافروں سے؟ پیسے حاصل کرنے تھے؟ کیا تھا؟ کیوں لڑ رہے تھے جنگ؟ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی حقانیت کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، رب کے قانون کے لیے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جنگ لڑ رہے تھے۔ جنگ بھی اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں۔ بلا شبہ ان کا ذاتی فائدہ تھا، کیونکہ وہ لڑیں گے تو اللہ اگر شہید ہوں گے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، مگر وہ لڑ رہے تھے اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھا کہ کسی زمین کا جھگڑا ہو، جائیداد کا جھگڑا ہو، یا کسی نے ہم کو مار دیا تو ہم اس کا بدلہ لے رہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز میں تاخیر ہوئی، رب نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب سے کہو آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہوئیے، نماز پڑھائیے۔ اور نماز کا طریقہ اللہ نے اسی آیت میں سکھلا دیا اور کہا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ پوری آیت ہے، اللہ نے طریقہ بتلا دیا کہ آدھی فوج کو دشمن کے مقابلے میں کھڑی کر دیجئے، آدھی فوج کو لے کے نماز پڑھائیے، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو حدیث میں پورا تفصیل موجود ہے اس کا کہ جب نماز پڑھیں آدھی فوج کو دشمن کے سامنے کھڑے کر دیں، آدھی فوج آپ کے ساتھ نماز پڑھے، آپ کی ایک رکعت ہو جائے، آپ بیٹھے ہوئے رہیں اور صحابہ کرام ایک رکعت پوری کر لیں، اپنی پوری کر لیں۔ نماز قصر ہوتی ہے نا، نماز سفر میں کتنی ہوتی ہے؟ قصر ہوتی ہے۔ اگر طریقہ بتلایا 4 رکعت ہو گئی تو بھی اسی ترتیب سے ہوگی اگر گھر میں لڑ رہے ہیں تو، اور اگر سفر میں لڑ رہے ہیں، دور جا کے لڑ رہے ہیں تو بھی ترتیب یہی دو کی یہی ہوگی۔ یعنی آپ ایک رکعت پڑھائیں، صحابہ آپ ایک رکعت پڑھا کے بیٹھے رہے سجدہ کر کے، صحابہ کھڑے ہو جائے جو آپ کے پیچھے جو مقتدی کے طور پر ہے، اب وہ 2 رکعت پوری کر لیں اور 2 رکعت پوری کر کے وہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، اور جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ آپ کے ساتھ
پھر سے آ جائیں، آپ کے ساتھ آ جائیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں، آپ کی 2 رکعت ہو جائے گی۔ یہ جو بعد میں صحابہ آئے ہیں ان کی 1 رکعت ہوگی، یہ آپ سلام پھیر دیں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے، 2 رکعت مکمل کر لیں گے۔ تو گویا بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ کی امامت میں سارے صحابہ کی نماز ہو جائے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، عین جنگ کی حالت میں تلواریں ٹکرا رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کے خون بہ رہے ہیں، ایسے حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ ہم چادر تان کے سو جاتے ہیں، نماز معاف ہے، ماشاءاللہ، کیا کہنا، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں نہیں تو وہاں پڑھ لیں گے، اول نہیں تو آخر وقت میں پڑھ لیں گے۔ کس وجہ سے بھائی؟ اپنے دنیاوی کام کی وجہ سے، تھوڑا سا پیسہ زیادہ کما لیں گے اس لیے آخر وقت میں پڑھ لیں گے، جبکہ معلوم ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، افضل ہے، مگر جان بوجھ کر کے آخر میں نماز پڑھنا اپنے مفاد کے لیے، کام میں لگے ہوئے بعد میں پڑھ لیں گے۔ کیوں میرے بھائی اور دوستوں؟ یہاں صحابہ کو نماز معاف نہیں، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اٹھیے نماز پڑھیے۔ ہم اور آپ بس فجر میں سو رہے ہیں اور دیگر وقت میں بھی آرام کر فرما رہے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ تو یاد رکھیے، نماز ہی مومن بندے کی سب سے زیادہ بہترین شناخت ہے، پہچان ہے نماز۔ میرے بھائی اور دوستوں، نماز کی پابندی کیجیے۔ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں اور باتیں تھی مگر میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم نے جو کچھ بھی یہاں کہا ہے، اے اللہ اس پر ہمیں بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی کما عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی جو ہے احکام کو، اس کے فرامین کو اپنی زندگی میں اے اللہ نافذ کرنے کی کما حق میں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دیندار بنا، اے اللہ ہمیں نمازی بنا، اے اللہ ہمیں اسلامی اخلاق سے جو ہے ہر اعتبار سے اے اللہ ہمیں پورا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔